صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار امیر المومنین ایک راستے سے گزر رہے تھے اور ایک یہودی آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ پس دونوں کا گزر ایک وادی سے ہوا جس میں پانی بہہ رہا تھا۔ یہودی نے اپنی سواری پر سوار ہو کر کچھ پڑھا اور پانی پر سے گزر گیا۔ پلٹ کر امیر المومنین کو آواز دی، اے شخص، اگر تو بھی وہ جانتا جو میں جانتا ہوں تو تو بھی پانی پر سے گزر جاتا۔ امیر المومنین نے پانی کی طرف اشارہ کیا تو وہ جم گیا اور آپ رضی اللہ عنہ اس پر سے گزر گئے۔ وہ شخص سواری سے اتر کر پوچھنے لگا، اے نوجوان، تو نے کیا کہا کہ پانی جم گیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تو نے کیا کہا کہ پانی پر سے گزر گیا؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کو اس کے اسم اعظم کے ساتھ پکارا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ اسم اعظم کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع کے نام کے ساتھ خدا سے سوال کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وسیع میں ہی ہوں۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اگلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کسی شہر کا ایک شخص جب فوت ہوا تو اسے غسل دینے والے عالم نے دیکھا کہ اس کا داہنا کندھا ایسے تھا جیسے کسی نورانی شکل والے بزرگ کا چہرہ تھا۔ قبر میں اتارتے وقت بھی عالم صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے داہنے کندھے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دفن کے بعد امام صاحب اس مردے کے گھر گئے اور گھر والوں کو ساری کیفیت بتا کر وجہ پوچھی تو ماں نے یہ واقعہ سنایا، میرا بیٹا جب کالج سے فارغ ہوا تو جلد ہی اسے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل نہیں تھی۔ ہمارے پڑوس میں ایک دونوں پاؤں سے معذور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ہی ویل چیئر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا، امی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اور اس کی بہنوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا کیونکہ اس کے بقول خوبصورت لڑکیوں کو رشتے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں لیکن اس معذور سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آخرکار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی اس معذور لڑکی سے کرا دی۔ وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بناتا اور اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا اور واپس آ کر بھی خود ہی سب کچھ کرتا۔ اپنی بیوی کو باتھ روم وغیرہ لے کر جانے کے لیے وہ اسے اپنے داہنے کندھے کا سہارا دیتا تھا اور اسی لیے اس کا داہنا کندھا چمک رہا تھا کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی آسائشیں اپنی معذور بیوی کے نام کر دی تھی۔ اللہ پاک ہمیں معذوروں کا احترام کرنے اور ان کی ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دیکھا جائے کہ دوسروں کی مدد کرنا ایک انتہائی اچھا اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد ایسے لوگ جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق کشادہ دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے تو کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کی جائے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر مشغول ہیں کہ دھوکے، جھوٹ، بے ایمانی اور خیانت کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہم ان چیزوں سے نکل کر ذہنی، جسمانی اور مالی طور پر کمزور لوگوں کی مدد کریں، اس سے نہ صرف اللہ خوش ہوگا بلکہ ہمیں خود بھی ذہنی سکون ملے گا۔ چلیے میں آپ کو اگلا واقعہ سناتی ہوں۔ کسی گاؤں میں عیسائیوں کا ایک ہی گھر تھا۔ اس گھر کی ایک بوڑھی عورت کا وقت نزاع آیا تو گاؤں کے ایک معزز اور دیندار بزرگ چند نمازیوں سمیت ہی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کا حال دریافت کرنے کے بعد کہا، بی بی، آپ نے اتنی عمر گزاری ہے کہ آپ نہیں سمجھتی کہ اسلام ہی واحد مذہب برحق ہے جس میں دونوں جہانوں کی فلاح ہے۔ وہ بولی، تمہارا مطلب ہے میں کلمہ پڑھ لوں؟ بزرگ کہنے لگے، جی ہاں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت سنور جائے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے پورے گاؤں پر رحمت فرمائیں گے۔
وہ کہنے لگی پڑھ لیتی ہوں کلمہ، مگر ہمیں کس نبی کا کلمہ پڑھاؤ گے، نوری نبی کا یا نبی بشر کا؟ میں نے اپنی ہوش سے لے کر آج تک یہی دیکھا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے نبی کو اختلافات کا محور ہی بنائے رکھا ہے۔ نور یا بشر کا اختلاف، زندہ یا فوت کا اختلاف، غیب جاننے والے یا نہ جاننے والے کا اختلاف۔ تم لوگ جب کسی ایک بات پر متفق ہو کے آ جاؤ تو پڑھ لوں گی کلمہ، لیکن پھر ایک مسئلہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کہے گا بریلوی ہو جا، کوئی کہے گا اہل حدیث ہو جا، کوئی کہے گا دیوبندی ہو جا، پھر میں کدھر جاؤں گی؟ تم لوگوں نے تو دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پہلے خود تو اپنے باپ دادا کے بجائے اپنے نبی کے دین پر آ جاؤ، پھر میں بھی تمہارا دین قبول کر لوں گی۔ وہ بزرگ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ یہ واقعہ محض ایک تمثیل ہے، لیکن افسوس کہ جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے وہ 101% صحیح ہے۔ بدقسمتی سے آج ہم اپنا اور اپنے فرقے کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے دین کا دفاع نہیں کر رہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنا چاہیے۔ ہم لوگ گروہ بندیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس ہدایت کے لیے ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہوئی ہے، جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کا بغور جائزہ لیں تو ہم ان فرقوں سے نکل آئیں گے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان سب سے نکل کر ہم کامل مومن اور پکے سچے مسلمان ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ سننے والا ہے، مہربان ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، نہ خالی ہاتھ لوٹاتا ہے۔ بس ہمیں اپنا یقین کامل کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کہتا ہے میں ویسا ہوں جیسا تم مجھے بناؤ گے۔